آج جو جتنا زیادہ فراڈیا ہو، کاروبار میں فراڈ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، جس کو ہماری زبان میں کہہ لیں کہ جتنا زیادہ چونا لگانے والا، ہم کہتے ہیں یار بڑا تیز آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ ہوشیار نہیں، بے وقوف آدمی ہے، اپنے آخرت کے انجام سے یہ ناواقف ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ مرنا ہے، یہ اپنی بری موت کے انجام سے غافل ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ بری موت بھی آ سکتی ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی عقل مندی کی ہے۔ عقل مندی نہیں کی، آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے دنیا بھی برباد کی ہے اور آخرت بھی برباد کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا 40 دن تک عبادت قبول نہیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے۔ نماز پڑھ لی اور سجدے کر کر کے پیشانی پہ سجدوں کے نشان پڑ گئے، ہاتھ میں تسبیح، روزے دار، تہجد گزار، عمرے پہ عمرے، حج پہ حج، لیکن کاروبار میں فراڈ، حرام کھانے کا عادی، سود کھانے کا عادی، رشوت لینے کا عادی، جھوٹ بول کر لینے کا عادی، ملازمت میں کرپشن کرنے کا، گڑبڑ کرنے کا عادی، کہیں پر ٹائم ہے اس کا 8 گھنٹے کا، دیتا 6 گھنٹے ہے، 2 گھنٹے کی چوری، اور مہینے میں اتنے پیسے جو اس نے اضافی لیے سب حرام کے۔ اور ہم کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور اس کے سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، نہیں، سارے کے سارے دین پر عمل کرنے کا نام یہ دینداری ہے۔ چند چیزوں کو اپنا لیں اور چند چیزوں کو توجہ ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ ابھی شروع ہوا نماز پڑھنا، ابھی شروع ہوا، سٹارٹ ہے، ان قریب اس کی نماز اس کو اس کے گناہ سے، اس کی چوری سے روک دے گی۔ آج ذرا غور کریں، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے 20 سال 25 سال 30 سال گزر گئے، لیکن ہم فرار سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہم کسی کو دھوکہ دینے سے باز کیوں نہیں آتے؟ جھوٹ بولنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہمارے کاروبار میں کرپشن کیوں ہے؟ ہم بڑوں کو کہتے ہیں کہ اوپر کرپشن ہوتی ہے۔ بڑوں کے بارے میں پوچھ ہم سے نہیں ہوگی، ہم سے پوچھ ہمارے بارے میں ہوگی۔ تم نے کیا کیا؟ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے وہ جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے اور ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا۔ اس نے کھجوریں بڑی بنا کر سنوار کر رکھی ہوئی تھی، موٹی موٹی بڑی بڑی کھجوریں۔ میرے پیغمبر نے کھجوروں میں ہاتھ مارا تو نیچے سے خراب کھجوریں، گیلی گلی ہوئی کھجوریں نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو دھوکہ ہے، دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ نیچے رکھی ہیں خراب کھجوریں، نیچے رکھی ہیں گیلی کھجوریں، اوپر تم نے اچھی اچھی کھجوریں بنا کر رکھی ہیں، یہ تو دھوکہ ہے، دکھانا کچھ اور دینا کچھ۔ کیا سبزی اور پھل والا ایسا نہیں کر رہا؟ لگا کے رکھا ہوا ہے، آپ جتنا مرضی کیا دیں کہ یار ریٹ میں زیادہ دوں گا لیکن میں اپنی مرضی کا ڈالوں گا۔ آپ جتنا مرضی ہمت کر کے کوشش کر کے آپ خود ڈالنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو شاپر بھی پکڑا دے گا، لیکن وہ ناپ تول میں جب جس وقت کر رہا ہوتا ہے، ناپ تول کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت 1-2 دانہ اس نے اپنی مرضی کا بھی ڈال دینا ہے۔ یہ وہی ہوگا جو اس نے کافی دیر سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، جو گلا تھا، خراب تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تب بھی ڈال دے گا۔ پیٹرول پمپ پہ پمپ والا آپ کی نظر جتنی مرضی پمپ میٹر پہ لگا دے، میٹر چیک کرو بھائی، جس نے فراڈ کرنا ہے آپ جتنا مرضی دیکھ لو، انہوں نے سسٹم مشین میں کر رکھا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا فراڈ کہاں سے کر گیا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ارے بولو میرے بھائیو، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کر کے مال کھائے گا، یاد رکھو وہ مال نہیں کھا رہا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے، بس یصلون سعیرا، اور یہ قیامت والے دن جہنم میں جائے گا۔ یہ کیا سمجھتا کہ میں مال کھا رہا ہوں؟